اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی پائے گا، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ پائے گا وہ انسان کون کا؟ نمبر ایک کہ حضور کی محبت تمام چیزوں پر مقدم رکھے، اور دوسری اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اور تیسرا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرتد ہونے کو ایسا سمجھے جیسے آگ میں جل جانا، آگ میں ڈالنا۔ دیکھیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ درخت ہوتا ہے، پھر اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر پھل اور پھول لگتے ہیں، اور پھول لگتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، پھل لگتے ہیں تو پھر ان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ اب کھانے والے کو تو مزہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی کہ اگر ایمان کی شاخ میں سنت کے پھل لگ گئے، سنت کے پھول لگ گئے، سنت کے پھل لگ گئے، تو اب تمہیں ان کے اندر، ان پھلوں اور ان پھولوں کے اندر خوشبو اور مٹھاس لانی ہے، تو یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے پھلوں اور پھولوں کے اندر خوشبو اور مٹھاس لانی ہے تو یہی تین باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ تین باتیں ہوں گی تو اب ہمارے اس ایمان کے اندر کیا ہوگا؟ ہمیں ایمان کا مزہ آئے گا، ہم ایمان کی حلاوت پائیں گے، پھر اسے عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ محدثین کرام فرمایا کہ پھر اس کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اس کی طبیعت عبادت کی طرف گامزن ہوگی، وہ نماز پڑھے گا تو سکون حاصل کرے گا، وہ نماز پڑھنے پر سکون حاصل کرے گا، اور جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس کو آرام نہیں ملے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ ہے بات، یہ نے اس کو فقہاء کرام نے کہا، ایک تو ہے کہ وہ حلاوت باطنی بھی پائے گا، اور فقہاء صوفیہ کرام نے کہا کہ حلاوت حسی بھی پائے گا، حلاوت حسی دنیاوی مزہ بھی اس کو آئے گا۔ دیکھیں وہ کیسے؟ اصل میں ہے کہ جب تک انسان اس منزل کو نہیں پہنچتا تب تک انسان اس چیز کو مانتا نہیں ہے کہ بھئی صوفیہ کرام یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اس کا مزہ تب پتہ چلے گا کہ اگر ہم نے پڑھا ہوتا، ہم نے واقعہ بلال حبشی کا پڑھا ہوتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ واقعہ تو ہم سب سنتے رہتے ہیں، اس واقعے کو ہم نے سنا ہے کہ جب ان کو مارا جاتا تھا، جب بلال حبشی کو مارا جاتا، بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کے اوپر بڑی سی چٹان، بڑی سی پتھر کو رکھ لیا جاتا، اور وہ ابو جہل کو کہا کرتے تھے، میرے جسم پر تیرا زور تو چل سکتا ہے، میری روح پر تیرا زور نہیں چل سکتا، جب مجھ کو تکلیف اپنی انتہا کو پہنچے گی تو میں بلال حبشی ہوں، عہد کہتے چلا جاؤں گا۔ اس کو اس عہد کرنے میں ایسا مزہ آتا تھا، کیسا مزہ آتا تھا۔ دیکھیں ایک انسان ایک کھٹی چیز، ایک کوڑی چیز، ایک جو ہے وہ مرچوں والی چیز جب کھاتا ہے تو انسان کو کیا لگتا ہے؟ بہت زیادہ مرچیں لگتی ہے، بہت زیادہ کھٹی اور کوڑی لگتی ہے چیز۔ اس کے فوراً بعد وہ کیا کرتا ہے نا کہ کھنڈ پھلا دیو میں چناز بنن، پھر وہ ایک چینی تھوڑی سی منہ میں ڈالنے کے بعد یوں ہی چینی منہ کے اندر ڈالتا ہے تو اس کو مرچیں لگی تھی، جو کھٹاس تھی وہ منہ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مار پڑتی تھی، جب ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جب انہیں تکلیف ہوتی تھی، خون بہتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، اور وہ اللہ احد کی چٹکی لیتے تو ساری تکلیف ان سے دور ہو جاتی تھی۔ یہ ہے عہد کا مزہ۔ مگر یہ مزہ تو تب آئے گا کہ جب انسان نے ایمان کے مزے کو، ایمان کو سمجھا ہوگا، جب انسان کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، انسان نے حضور پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہوگا۔
آج استی ونن استی عاشق رسول استی محبت کرن ہم اپنی سب کچھ ہم فدا کر دیتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہم فدا کر دیں گے آپ کے لیے سب کچھ مگر یہ ونن زی سید کیا ونن یہ زی سید ونن صبح آسان بانگ گمس ارے اگر تو نے کہا کہ ابھی تو کہہ رہا تھا تو نعرے لگا رہا تھا سب کچھ کر رہا تھا کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تیل دڑ کیاز تھائک نہ تیل یہ کیا معاملہ ہے دڑ تھمس نہ کہیں نہ لوگ چھم ونان تو لکن ہز پامن چھ کھوژان ژٕ ونان موت بھی قبول ہے صبح گئی بانگ نیندر ہوگک نہ ترائت کی بستر تروت نہ کی ون موت بھی قبول ہے اپز یوت اپز یوز منافقت کے چھ کرن کیا اتنا دھوکہ دیتے ہو اپنے آپ کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہم نے دھوکہ کس کو دیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تم اللہ کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہو اللہ نہیں کہ تم خود اپنے وہو خادعہم کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تم اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا نوجوان تجھے اس وقت کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اس ایمان کی حرارت بلال حبشی کیا جب عہد کہتے تھے ان کے اندر ساری دنیا کی تکلیفیں نکل جاتی تھی بلال حبشی کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے بلال حبشی چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے وہ چاہے دم نکل جائے وہ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ مگر یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ زبان سے نہیں کہنا ہے اس کو اپنے دل کے اندر اتارنا ہے جب یہ لا الہ الا اللہ دل کے اندر اتر جاتا ہے پھر انسان پچھن یہ انسان شنگت روزن بانگ پڑھت کے کیاز قرآن ونن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب اس کے سامنے اس مومن جو دعویٰ کرتا میں مومن ہوں اس کے سامنے اللہ کے کلام کا ذکر کیا جائے اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے یعنی بانگ چی سیون برونٹ کن بانگ چو بوزن وجلت قلوبہم اس کا دل ڈر جاتا ہے اس کا دل خوف کھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا جب اس کے پاس اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں حرارت آ جاتی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کو ایمان کا مزہ آ جاتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں دکان کو بھی چھوڑ دیتا ہے بستر کو بھی چھوڑ دیتا ہے کاروبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے خدا کے لیے ہمیں اس دیکھو ایمان جو ہے نا ہم ایمان کو اپنے اعمال کو ایمان کو احسان کے درجے پر جب تک نہیں لیں گے تب تک ہمیں ایمان کا مزہ نہیں آئے گا
نماز پڑھو اس مگر نماز کا مزہ ہمیں نہیں آئے گا، نماز پڑھنے کا مزہ ہمیں نہیں آئے گا۔ کب نہیں آئے گا؟ جب ہم نے اپنی نماز کو احسان کے درجے پر نہیں رکھا ہوگا۔ احسان کا چوانن احسان کو ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، عبادت اس طرح سے کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت، یہ حالت پیدا نہیں ہو سکتی، کم از کم یہ حالت تو بنانی ہی ہے، یہ حالت تو بنانی ہی ہے کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے جب انسان اللہ کے سامنے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم سر سجدے میں رکھو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں سجدہ رکھ لیا، اپنا سر رکھ لیا ہے اور اللہ نے تمہارے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ حالت ہماری ہوگی تو پھر ہم جب سجدے میں چلے جائیں گے، جو حالت اس حالت میں سجدہ انسان کرے گا، اس کیفیت میں انسان سجدہ کرے گا، پھر جو حالت سجدے میں ہوگی وہ ایک ہی سجدہ، وہ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ اسی لیے کہا تھا نا، وہ ایک ہی سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات، یہی وہ ایک سجدہ ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک سجدہ بھی انسان کو ایسا مل گیا، انسان دنیا کے تمام طاغوت سے آزاد ہو جائے گا، کسی چیز کا خوف انسان کو نہیں رہے گا۔ مگر کب ہے یہ تب ہے کہ جب انسان ان چیزوں پر عمل پیرا